نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 54۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم جو میرا اپنا تخلیق کردہ یا کریٹڈ ایک لبرلزم ہے، مغربی لبرلزم کے مقابلہ میں ایک نیا لبرلزم ہے۔ میں نے خود اسے تخلیق کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایپیسوڈز کی صورت میں۔ میں اپنے لبرلزم پر اپنی ایک کتاب جدلیاتی لبرلزم بھی لکھ چکا ہوں جو 600 صفحات پر مشتمل ہے اور مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ عزیزان محترم، مغربی لبرلزم اور میرا تخلیق کردہ لبرلزم دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، بہت زیادہ مختلف ہیں۔ گو کہ بنیادی تھیوری یعنی کہ آزادی کی بنیادی تھیوری، کیونکہ لبرل کا معنی ہے آزاد، اور لبرلزم کے میں نے آزاد روی، سخاوت، فیاضی، دریا دلی، جو میں نے مفہوم اس کا پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جدلیاتی لبرلزم اور مغربی لبرلزم دونوں الگ الگ ہیں۔ تو میں اپنا لبرلزم ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں، آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ لبرل پارٹی پاکستان کے منشور سے مکمل طور پر آگاہی حاصل کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو کروڑہا اربہا قوانین فطرت سے بنایا۔ کائنات کی تمام چیزیں قوانین فطرت کا مجموعہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو روئے زمین پر اسی لیے بھیجا گیا کیونکہ وہ غلطی کر چکے تھے اس درخت کے قریب جانے کی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ آزادی جو ان کو فری میں ملی تھی، مفت میں ملی تھی، وہ آزادی ان سے چھین لی۔ اب بھی انہیں آزادی میسر ہوگی، انسان کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو اب بھی آزادی میسر آ سکتی ہے، اب بھی اسے آزادی مل سکتی ہے اور اسے آزادی ملے گی۔ اللہ عز و جل کی جنتوں میں، اللہ عز و جل کے باغوں میں، اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی اخروی زندگی میں، اخروی دنیا میں انسان کو آزادی ملے گی۔ لیکن اب انسان کو روئے زمین پر رہ کر زمین میں موجود چیزیں، کائنات میں موجود چیزیں جتنی بھی ہیں، ان کے قوانین فطرت کو سمجھنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے، کوئی بھی چیز کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب انسان کو گویا کہ اس کی زندگی کو اللہ پاک نے محنت کے ساتھ جوڑ دیا کہ انسان محنت کر کے روئے زمین پر موجود چیزوں کو سمجھے، کائنات میں موجود چیزوں کو سمجھے، یعنی حجر شجر، پتھر، زمین، سورج، آسمان، چاند، ستارے وغیرہ، پودے، درخت وغیرہ، حیوانات وغیرہ، ان کو سمجھے، اپنی محنت اور اپنی کاوش کو استعمال کر کے ان کو سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی حاصل کر لے جو اسے پہلے حاصل تھی جنت میں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوانین فطرت کے مجموعے دنیا میں بھیجے۔ جب انسان بھٹک جاتا تھا یا بالادست طاقتیں جو تھیں وہ ان قوانین فطرت سے سرے منہ انحراف کر کے کمزور لوگ جو تھے ان پر مطلب اپنی طاقت کے ذریعے، ان پر اپنی دھونس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اپنی من مانی کاروائیاں کرتے تھے، ان پر مظالم ڈھاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے میں قوانین فطرت کا نیا مجموعہ بھیج دیتا دنیا میں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے،
اور انہوں نے اپنے دور کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوانین فطرت جو کہ کتاب اپنے اس کے ذریعے دیے گئے تھے، توریت کے ذریعے سے، وہ لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر زمانہ جو تھا وہ اس نہج پر چل پڑا کہ بالادست طاقتوں نے قوانین فطرت سے انحراف کرنا شروع کر دیا، کمزور لوگوں پر مظالم ڈالنا شروع کر دیے، من مانی تعریفیں شروع کر دیں قوانین فطرت کی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا قوانین فطرت کا نیا مجموعہ دے کر، انجیل کی صورت میں۔ وہ بھی سب کے سب قوانین فطرت تھے شریعت کی صورت میں۔ تو ایک عرصہ تک جو قوانین فطرت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یا ان کے بعد وہ رائج رہے دنیا میں، اور کئی سو سال تک جو تھا انسان جو تھا ان سے فوائد اٹھاتا رہا۔ مغربی دنیا خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسطی دنیا میں فلسطین کے علاقہ میں ہی مطلب ان کا جو تھا وہ ظہور ہوا۔ تو اس طرح ایک عرصہ تک فطری قوانین جو تھے وہ رائج رہے دنیا میں، لیکن ایسا ایسا جھوٹ فریب اور جو مکاری، ذاتی منفعت، تقربہ پروری اور یہ خود غرضی، لالچ اور بغض اور کینہ پروری جیسے جراثیم اس میں داخل کر دیے لوگوں نے، جو خود غرض قسم کے لوگ تھے، جو اپنی من مانی مطلب اپنے من مانے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اس میں مطلب اس طرح خلق خدا جو تھی وہ ان قوانین سے دور ہونے لگی۔ یہ بالادست جو طاقتیں تھیں انہوں نے فطری قوانین کو پس پش ڈال دیا اور ذاتی اغراض کے لیے ان میں من مانی تعویلیں شروع کر دیں، تعریفیں شروع کر دیں اور تبدیلیاں کر ڈالیں۔ تو یہ مغربی دنیا کا تاریک ترین دور تھا، یہ تقریباً 1200-1300 سال پر مشتمل دور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد جو تھا مطلب آیا، تو یہ تقریباً 1200-1300 سال کا دور جو تھا مغربی دنیا سے تاریک ترین دور کہتے ہیں۔ اس میں کلیسا جو تھا وہ چھایا ہوا تھا، اور کلیسا کی چھاپ تھی ہر بات پر۔ کلیسا کی بات کو اگر نہیں مانا جاتا تھا، سائنسدان جو بعد میں مطلب جن لوگوں نے مادہ کو سمجھنے کی کوشش کی، جب وہ لوگ میدان میں آئے تو ان کو کلیسا والے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا کرتے تھے۔ گلیلی کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، جیل بھگتنی پڑی اسے۔ تو یہ مطلب جو تھا تاریک ترین دور تھا مطلب اس کا یورپ کا، جس میں کہ مطلب بالادست طاقتوں نے قوانین فطرت سے انحراف کیا اور من مانی تعویلیں اور من مانے مطلب تعریفیں کر کے، تبدیلیاں کر کے قوانین فطرت کو بدل دیا اور اپنی حکومتیں قائم کر لیں ان لوگوں نے۔ یہ گویا کہ مغربی دنیا کا تاریک ترین دور تھا۔ عین اسی زمانہ میں، جی ہاں، جب یہ تاریک ترین دور سے مغرب گزر رہا تھا تو عین اسی زمانہ میں وسطی دنیا میں عرب کی بالادست طاقتیں جو تھیں انہوں نے بھی انسانوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ جی ہاں، عورت کی اس وقت زمانہ میں مطلب عرب کے دنیا میں کوئی عزت نہ تھی، کوئی مقام نہ تھا۔ 15 20 عورتیں ایک آدمی کے گھر میں اس کے حرم میں داخل تھیں، اور انہوں نے شادیاں کر رکھی تھی 15 20 عورتوں کے ساتھ، اور ان کے بیسیوں کے حساب سے ان کے بچے ہوتے تھے، اور کمزور لوگ جو تھے وہ بیچارے کمزور تر تھے، مطلب وہ انہیں کسی قسم کی سہولت حاصل نہ تھی۔ عورت کی بالکل عزت نہ تھی اس زمانہ میں۔ عرب کے علاقہ میں 15 عورتیں جو تھیں عورتیں جو تھیں وہ طاقتور لوگوں کے حرم میں داخل تھیں۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ ختم کر دیا جاتا تھا تاکہ ہمارا کوئی جوائی نہ بنے، ہمارا کوئی داماد نہ بنے۔ شراب، زنا کاری، برائی، جوا، یہ چیزیں عام تھیں، اور قبائلی تفاخر اس قدر تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑ پڑتے، اور پھر وہ لڑائی طول اختیار کر جاتی، اور کئی سال تک وہ لڑائی جاری رہتی۔ یہ صورتحال تھی۔ تو بالادست طاقتیں جو تھیں انہوں نے مطلب قوانین فطرت کا راستہ روکنا چاہا۔ قوانین فطرت وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے، دیگر انبیاء کرام دے کر گئے تھے۔ لیکن بالادست طاقتیں جو تھیں عرب کے علاقہ کی، انہوں نے بھی ان قوانین فطرت کا راستہ روکنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بالادست طاقتوں کے مقابلہ میں اپنے آخری نبی اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور انہیں ایسی شریعت دے کر بھیجا جو قوانین فطرت پر مشتمل تھی، جس میں سابقہ قوانین بھی شامل تھے، اور نئے قوانین کا مجموعہ دے کر بھی آپ کو بھیجا۔ اس طرح ملا جلا کر قرآن مجید کی صورت میں آپ کو دنیا کا آخری قوانین فطرت کا مجموعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجا۔ لیکن ان طاقتوں نے جو بالادست طاقتیں تھیں، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی روکنا چاہا، اور آپ کو کہن اور مجنون کہا گیا۔
دیوانہ کہا گیا، آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی جسم ہتھیار پر اونجڑی رکھ دی گئی اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تکالیف برداشت کی قوانین فطرت کے اجرا کے لیے، دنیا میں قوانین فطرت کے نفاذ کے لیے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا 3 سال کے لیے، اور 3 سال تک وہاں ایک دانہ بھی گندم کا یا جو کا ایک دانہ تک وہاں نہیں پہنچنے دیا اہل مکہ نے، اور 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے وہاں قسم پرسی کی زندگی گزاری۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، 3 سال تک قید رکھنے کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بالآخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہی کر دیا جائے، اور تلواریں اٹھا کر آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظالموں سے آپ کو بچایا اور آپ مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1.5 ارب کے قریب۔ جی ہاں، یہ فطری قوانین کی بہت بڑی فتح تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری اپنے پیغام قرآن پاک کے ذریعے جو فطری قوانین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجے، یہ قوانین فطرت کی بہت بڑی فتح تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے، ائمہ کرام نے، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے، اور مختلف دنیاوی جو مذہب کے بانیان تھے، ان لوگوں نے، دانشوروں نے اور فلسفیوں نے اور سائنسدانوں نے ان قوانین فطرت کا اجرا جاری رکھا اور اس پر عمل درآمد کرتے رہے، نئی نئی چیزیں تلاش کرتے رہے، سائنسدان فلسفی ان کو بتاتے رہے قوانین فطرت، اور علماء کرام بزرگان دین جو تھے وہ عوام کو قوانین فطرت سے آگاہی دیتے رہے جو قرآن پاک میں دی گئی تھی، لوگوں کو بتاتے رہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے، جی ہاں، انسان بہت زیادہ ناشکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین جو قرآن پاک کی صورت میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانوں تک پہنچا تھا، قوانین فطرت کا مجموعہ، انسان اس کو یکسر بھلا بیٹھے، اور مسلمان جو تھے وہ بھی اسی لت میں پڑ گئے جو لت جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں میں پڑ گئی تھی۔ تو اب یہ لوگ بھی اب مطلب قرآن پاک سے دور ہو گئے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کر ان لوگوں نے بھی اپنے شراب کباب اور عیش پرستی کی زندگی شروع کر دی، اپنی اپنی بادشاہتیں قائم کر لیں اور اپنا اپنا مطلب راجواڑے بنا لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین فطرت جو تھے ان کو یکسر ان لوگوں نے بھلا دیا۔ وما علینا الا البلاغ، آج اتنا ہی کافی ہے۔ پاکستان، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔